بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المالك القدوس العزيز الحكيم الرحيم النعيم، وهو الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر، ووجب بالأوليته أن لا أول عنه، ووجب بالآخريته أن لا آخر له، والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، وسيما بقية الله في الأرضين. وبالأخص الصلاة والسلام على إمامنا الأعظم وهو سر الله وحق الله أبو الحسن الثالث العلي النقي الهادي. اللهم صل على محمد. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غیر مکذوب. درود پڑھیے محمد والے عزاداران امام ہادی علیہ السلام، آج کچھ وقت اس طرح سے رہا کہ اب میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، تو تمام اضافی مراحل کو چھوڑتے ہوئے اپنے ذہنوں کو میری طرف متوجہ رکھیں. جتنے زیادہ نکات ممکن ہوں گے وہ آپ تک منتقل کر پاؤں گا، اور جو بعض مطالب اس مجلس کے حوالے سے زیر مطالعہ تھے اور بیان نہ کر سکا، وہ کل انشاءاللہ نماز جمعہ کے خطبہ ثانی میں بیان کرواؤں. درود پڑھ دیجیے ایک مرتبہ محمد والے. بلا تمہید میں نے آپ کے سامنے ایک آیت سورہ ہود سے بیان کی ہے. آیت کا نشان ہے 65. قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، یہ وجہ اعجاز ہے. The way of miracle of قرآن یہ ہے کہ ایک آیت ایک مقام پر کوٹ ہوتی ہے ایک سینس میں، ایک معنی میں، اور اس کے بعد وہ آیت دہرائی جاتی رہتی ہے مختلف معنی میں. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت صرف اس میننگ میں آئی تھی. شروع سے ہی بات میں نے مشکل شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر قرآن کی ایک ایسی آیت جو آپ سب کو یاد ہے، اور واضح کروں جو زبانی یاد بھی ہے حتیٰ بچوں کو بھی، اور دیکھ کے پڑھنا بھی آتی ہے. پتہ ہے وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک، 2 3 ترجمے عام مومنین کو اس کے یاد ہیں. ٹھیک،
لیکن یہی بسم اللہ جتنے مقام پر آئی ہے ایک علیحدہ رنگ میں ہے، ایک علیحدہ معنی میں ہے۔ میں نے پہلے کبھی کہا تھا کہ کبھی بھی جس کی بارگاہ سے فیض کائنات کو مل رہا ہو، سب کو دیا جا رہا ہو، جس کی قدرت نامحدود ہو، جس کا علم کامل ہو، اس کی بارگاہ سے تجلی میں تکرار ممکن نہیں ہے۔ جملہ محفوظ کیا آپ نے؟ اب آسان کر دو۔ جس کے پاس نہ تو پاورز کی کمی ہے، نہ اتھارٹی کی کمی ہے، نہ ٹیکنیکس کی کمی ہے، نہ کریشن کی کمی ہے، اس کے ہاں ریپیٹیشن نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ آپ نے جتنے آرٹسٹ دیکھے ہیں، آپ کسی سے دو پکچرز ایک جیسی بنوا کے دکھا دیں، نہیں بن سکتی۔ صحیح ہے؟ وہی آرٹسٹ، وہی قلم، وہی منہ قلم، وہی رنگ، وہی کینوس، ایک جیسی دو نہیں بنا سکتا۔ لیکن یہ اس کی مجبوری ہے، کمال نہیں ہے۔ ساتھ ہیں میرے؟ یہ اس کی مجبوری ہے جو دوہرا نہیں سکتا، کمال نہیں ہے۔ مشین کے اندر یہ کمال رکھ دیا گیا کہ ایک ہی کی 10 فوٹو کاپیز نکال دی جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن بارگاہ الہی میں کوئی شے ایک جگہ کی مٹی دوسری جگہ کی مٹی کے جیسی نہیں ہے، ایک جگہ کا پتھر دوسری جگہ کے پتھر جیسا نہیں ہے۔ حتیٰ کمال یہ ہے، نظم الہی میں ترتیب اس طرح پائی جاتی ہے کہ جو ترتیب تو ہے لیکن اس ترتیب کے اندر سملرٹی نہیں ہے۔ جہاں پتھر بکھرے پڑے ہوں وہاں آپ کہتے ہیں قدرت کا کمال ہے، اور جہاں اسٹیک ہوئے ایک کے اوپر ایک لگے ہوں آپ کہیں گے قدرتی نہیں ہو سکتے، کسی نے رکھے۔ غور کر رہے ہیں؟ جہاں ایک جیسے درخت لگے ہوں آپ کہتے ہیں یہ مین میڈ جنگل ہے، یہ نیچرل جنگل نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن جس جنگل میں اگر کوئی نیچرل جنگل ہو، قدرتی جنگل میں جائیں تو وہاں مختلف زاویوں پہ، مختلف اندازوں پہ، مختلف رنگ و نسل کے پودے نظر آئیں گے۔ خدا نے اپنی مہارت اور کمال کا اظہار ایسے اختلاف کے ذریعے کیا جو برا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں لوگ بنا دیے لیکن سب کی شکلیں مختلف، سب کے رنگ مختلف، سب کی آنکھیں مختلف، سب کے ریٹینا مختلف، سب کے فنگر پرنٹ مختلف، سب کے جو پرنٹ مختلف، اس کے باوجود فطرت ایک واحد رکھی، وہ فطرت پاکیزہ فطرت جو بندے کو خدا تک پہنچا دے۔ یعنی اس تمام اختلاف کے باوجود ایک ایسا نقطہ اشتراک رکھا، ایک ایسا سملر پوائنٹ رکھا جو سب کو ایک جا جوڑے رکھے۔ اور یہ نقطہ اشتراک جو خالق کو مخلوق سے منسلک کرتا ہے، یہ صرف اور صرف حجت الہی کے ذریعے ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ تو گویا اب اگر خداوند تعالی کی ذات تک خدا کو ملانے کے لیے یہ ڈوری کی صورت میں واسطہ فیض حجت الہی ہو جو خدا کو مخلوق سے ملا رہی ہو، تو اس کی ایک جہت تو وہ ہوگی جو خدا سے ملتی ہو، اور اس کی ایک جہت وہ ہوگی جو انسانوں سے ملتی ہو۔ لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کوئی بلندی سے دیکھنے والا اسے کہے کہ یہ خدا ہے، اور نہ ہی نیچے والے کو یہ حق ہے کہ اسے دیکھ کر کہے کہ یہ انسان ہے۔ ان دو واسطوں کے درمیان، ادھر سے مخلوق اور ادھر سے خالق کے درمیان جو ربط بن جائے، جو رابط بن جائے، اسے حجت الہی کہتے ہیں۔ حجت الہی نے امام نقی الہادی علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد، فرمایا کہ دنیا میں لوگ اپنے اموال سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ گھر فلاں صاحب کا ہے، یہ گاڑی فلاں صاحب کی ہے، یہ اولاد فلاں صاحب کی ہے، ٹھیک ایسا ہی ہے نا؟ لیکن آخرت میں جو پہچانے جائیں گے اپنے اعمال سے پہچانے جائیں گے۔ دوسرا انداز اسی حدیث کو دیکھنے کا، پوری ایک جامع احادیث امام ہادی ہے، اتاری نے جسے
تعلیف کیا ہے اس سے 2 حدیثیں خالی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. دوسرے مقام پہ اسی حدیث کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں لوگ اپنے اموال کے ذریعے نجات پائیں گے، کامیاب ہوں گے. کہیں پھنس گئے، پیسے دے دیے نکل گئے، کہیں پھنس گئے گاڑی چلا لی آگے بڑھ گئے، کہیں پھنس گئے گھر میں آفت آئی گھر کے اندر چلے گئے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. گرمی زیادہ لگی آپ نے اے سی آن کر دیا، سردی زیادہ لگی ہیٹر آن کر. جس کے پاس جتنا ہے وہ اتنا آسودہ ہے، جس کے پاس جتنا ہے مال دنیا وہ اتنا آسائش میں ہے. کا آخرت میں جس کے پاس جتنا عمل ہوگا وہ اتنی آسائش میں رہے گا. جہاں مشکل ہوگی ایک عمل بھر کے سہارا دے گا اور اس کی مشکل ختم ہو جائے گی. دوسرے مقام پر ایک اور شے امام نے عجیب بیان کی. امام کہتے ہیں لیکن یاد رکھو، آپ کہتے ہیں اتنی حکمت کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنی مجلسیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں، اتنے ذکر ہیں، اتنے مکتب ہیں، مدرسے ہیں، فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ امام نے فرمایا بدتینت کے اوپر، بدسرشت کے اوپر حکمت اثر انداز نہیں ہوا کرتی. اللہ. اور اس کی مثال بزم پیمبر سے لے کر بزم امام تک نظر آ سکتی ہے. یہاں تک تو بل لاگو نہیں ہو رہا نا. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد پہ. پانی چینج کر. جتنے بھی قرآن کے قاری ہیں وہ جب ایک آیت کو دیکھتے ہیں تو 2 چیزیں ہیں. ایک ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس آیت سے، ایک ہے وہ انڈرسٹینڈنگ جو اس آیت کا مالک چاہتا ہے کہ سننے والا کرے. آسان کر دوں بات، کوئی بھی میسج جو دیا جاتا ہے، میسج کے ذریعے ایک ارادہ، ایک میسج کے ذریعے جو ٹاسک ہے وہ کہنے والے کا ہے کہ میں یہ میسج دوں تو آپ یہ سمجھ جائیں، لیکن آپ کی سمجھ کی تو گارنٹی نہیں ہے نا. بھئی ایک استاد ایک کلاس میں ایک ہی چیز سمجھا رہا ہے ایک ہی طرح، 10 شاگرد 10 طرح سمجھ رہے ہیں، کوئی صحیح سمجھ رہا ہے کوئی غلط سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے والا جو میسج دینا چاہے اسے کہتے ہیں مراد. ساتھ رہیے گا، ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں امام کے توسط سے. اسے کہتے ہیں مراد، کہ خدا کی مراد اس آیت سے کیا ہے. کوئی بھی قرآن کا مترجم نہ تو قرآن کا کوئی مفسر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں صرف یہی خدا کی مراد ہے. ایسا ہی ہے. ابھی ابتدائے تلاوت سے میرا عزیزم کاظم انتہائی خوبصورت آواز میں سورہ فجر کی قرات کر رہے تھے. ٹھیک، آخری آیت آپ سب کو یاد ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ایک مقام پہ یہ آیت پیغمبر کے لیے آئی ہے، ایک مقام پہ یہی آیت روز عاشور حسین ابن علی کے لیے دہرائی گئی، ایک مقام پہ یہی آیت کسی اور شہید کے لیے دہرائی جائے گی، ایک مقام پہ یہی آیت آئندہ آ کر امام خود بیان کریں گے. ٹھیک ہے، ایک ہی آیت ہے. مراد الہی اس آیت سے کچھ بھی ہو، نتیجہ الہی ہے، نتیجہ جو غرض الہی ہے، ٹاسک ہے، ہدف ہے، وہ یہ ہے کہ میرا بندہ، میرا قرآن پڑھنے والا اس کے ذریعے ہدایت پا جائے. بالکل اسی طرح سے سورہ ہود کی یہ 65ویں آیت کہ جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے، گرچہ بات ہے جب ناقہ صالح کو مار دیا، حضرت صالح کی اونٹنی کو، کیمل آف صالح کو مار دیا ان کی قوم والوں نے. اس کے بعد حضرت صالح ان کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا you can enjoy your life for 3 days at your home. Stay at your home for 3 days. Then see what will happen. And indeed, his promise will going to complete. یقیناً اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا. یہ آیہ کریمہ ایک مقام پر نبی صالح نے بیان کی. ٹھیک ہے، ایک مقام پر یہی آیت امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں یہ بتاتا چلو امام نقی کی 42 ایئر آف ایج میں
34 ایئرز ایز اے امام گزرے ہیں، ایز اے ایکٹیو امام. مدت امامت کے حوالے سے طولانی ترین مدتوں میں سے ایک مدت شمار ہوتی ہے. 8 سال کی عمر میں امام بن گئے. 42 سال کیا ایج ہوتی ہے ایک زندگی میں؟ یہاں میرے سامنے نہ جانے کتنے 42 سال کے موجود ہیں، جنہوں نے بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج تک 42 مرتبہ بھی زیارت جامعہ نہیں پڑھی ہوگی. زیارت جامعہ کبیرہ امام نقی سے نقل ہے. فضائل اہل بیت کا سمندر ہے زیارت جامعہ، سمندر. یقین کیجئے ان زیارات میں سے جس کے لیے کہا گیا یہ ایسی زیارت ہے کہ جس کے اندر سب کچھ جمع کر کے رکھ دیا گیا. اور دوسری عظیم زیارت جو ہر سال میں غدیر پہ جس کی طرف اشارہ دلاتا ہوں، زیارت غدیریہ. زیارت غدیریہ جس کو ولایت نامہ بھی کہا جاتا ہے، امام نقی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، جس کے اندر تمام فضائل علی بن ابی طالب اور دشمنان اہل بیت کو جس طریقے سے رسوا و ذلیل و لعن کیا جا سکتا ہے اس کے اندر بیان کر دیے گا. یہ 2 زیارتیں یاد رکھیے گا. اور جس طرح وقت ملے امام نقی کی بارگاہ میں ان زیارات کے کچھ جملے پڑھ کے ہدیہ کریے گا. انشاءاللہ ان کے فرزند آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد. 2 زیارات یاد، زیارت جامع کبیرہ، زیارت غدیریہ. دونوں زیارات امام نقی علیہ السلام سے. گرچہ امام کا ٹائم بھی گزشتہ ان اماموں کی طرح جو کہ عباسی دور حکومت میں رہے سخت تھا، لیکن کیونکہ امام کاظم کے وقت میں انتہائی سختی کی گئی مامون کی طرف سے، یہاں تک کہ معتصم کا وقت آیا اور امام کو شہید کر دیا گیا. تو اب تھوڑا سا میں نے پہلے بھی کبھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، تاریخ امام جب دیکھیں، معصومین جب دیکھیں کہ جس امام کے ساتھ سختی ہوگی اس کے اگلے امام کے ساتھ تھوڑی سی نرمی رغبہ رکھی جائے. جیسے ہی فلیکسیبلٹی آئی امام نے اپنے جوہر دکھانا شروع کر دیا. اور جہاں جا رہے ہیں حدیث بیان کر رہا ہوں، امام کے شاگردوں کا کمال یہ ہے، امام سے روایت نقل کرنے والے عثمان بن سعید. عثمان بن سعید کون ہے؟ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اللہم صلی اللہ پہلے نائب، آخری امام کے جو نواب اربع ہیں ان میں پہلے نائب عثمان بن سعید، امام نقی کے راوی. شاہ عبد العظیم حسنی جن کا روضہ مقدس شہر رے میں ہے، وہ امام نقی کے شاگرد ہیں. یہ جب روایات نقل کرتے ہیں امام نقی سے ابو الحسن ثالث کہہ کے. آج چلے یہ بات بھی بیان کر دوں، شاید کچھ بچوں کے لیے یادگار ہو جائے اور نہیں رہ جائے. دیکھیں ویسے تو ہمارے اماموں کی مختلف کنیتیں ہوتی ہیں، ایک تو ٹائٹلز ہیں اور ٹائٹلز کے علاوہ another name امام کا جو ہے. مثال کے طور پہ امام علی کا نام کیا ہے؟ علی. ٹائٹل ابو تراب، امیر المومنین، امام المتقین. اور ایک اور another name جس کو کنیت کہا جاتا ہے عربی میں، ریفرل نیم جس کو کہتے ہیں ابو الحسن. ٹھیک، جناب زہرا کو یہ نام بہت پسند تھا. اکثر روایات میں بی بی نے حضرت علی کو ابو الحسن کہہ کے ہی مخاطب کیا ہے. اللہ. لیکن امام علی کے بعد پھر کچھ امام ہیں جن کی کنیت ابو الحسن ہے. روایت میں کتب حدیث میں اگر ابو الحسن اول کہا جائے یا ابو الحسن تو اس سے مراد امام کاظم. ابو الحسن دوم سے مراد امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. اور ابو الحسن ثالث سے مراد یعنی تھرڈ ابو الحسن سے مراد امام علی نقی الہادی علیہ السلام. درود پڑھیے. تو یہ یاد رکھیے گا، نقل کر رہے ہیں روایت. قال ابو الحسن الثالث، ابو الحسن ثالث سے روایت نقل کر رہے ہیں جامع کبیرہ کی.
السلام علیکم. اور اس زیارت کے لیے کہا گیا دو زیارتیں ایسی ہیں جس امام کے روزے پہ جائے. مولا انشاءاللہ آپ سب کو زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرمائے. جس امام کے روزے پہ جائیں امام کی زیارت کے علاوہ دو زیارتیں ایسے جو ضرور پڑھیں. ایک زیارت امین اللہ, امام کا نام بدل کے, گرچہ زیارت امین اللہ امیر المومنین علیہ السلام کے نام سے, لیکن جس امام کے روزے پہ جائیں زیارت امین اللہ. اور دوسری زیارت زیارت جامعہ. السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ یا معدن الرسالہ یا معدن الوحی محبت الوحی. یہ جتنے یہ والے القاب ہیں کہ زیارت جامعہ میں آئے. اور نہ صرف یہ بلکہ شیخ طائفہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے ایک عجیب صلوات بیان کی ہے امام نقی کی. انشاءاللہ کل جمعے میں بیان کروں گا مکمل صلوات. اس صلوات کے اندر دو ٹائٹل عجیب ہیں امام کے, دو لقب عجیب استعمال کیے. ایک السلام علیکہ یا سر اللہ, اے راز خدا تم پر سلام. سلام on you or the secret of Allah. اللہ. اور دوسرا سلام السلام علیکہ یا حق اللہ, اے حق خدا تم پر سلام. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں سب حامل راز الہی ہیں, واقف راز الہی ہیں, خود راز الہی نہیں ہیں. ائمہ طاہرین میں امام نقی علیہ السلام وہ جن کو خود راز الہی کا لقب دیا گیا. راز الہی سے واقفیت رکھنا اور ہے, خود راز الہی کا مصداق ہونا اور ہے. اور یہی راز الہی کا مصداق متوکل ملعون کے وقت میں, متوکل بدترین خلفائے عباسی میں سے ایک جو اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں سے شدید عداوت رکھتا ہے. ابن سکیت کو متوکل نے مارا ہے محبت علی بن ابی طالب کے جرم. دیوال خزائی پر زندگی تنگ کر دی متوکل نے. زیارت امام حسین پہ پابندی لگا دی متوکل نے. وہ جو آپ سنتے ہیں روایات, جو زیارت پہ جائے گا مار دیا جائے گا, دو بھائی آئیں گے تو ایک مارا جائے گا, جو جائے گا اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا, یہ تمام پابندیاں اکثر ان میں سے متوکل کے وقت میں. اور پھر آخر میں ایک وقت ایسا آیا کہ متوکل نے کہا یہ ایسے لوگ نہیں مانیں گے. دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ جوک در جوک چلے جا رہے ہیں. دو دوست زیارت کے لیے جا رہے ہیں, حسین کی زیارت, عشق حسین, اور کہا جا رہا ہے تم میں سے ایک مارا جائے گا ایک جائے گا. تو ہم جیسے ہوں تو کہیں گے مجھے جانے دو, اس کو مار دو. لیکن تاریخ نے کچھ ایسے عاشقان حسین لکھے جو اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ مجھے مار دو اور اس کو جانے دو, کیونکہ نہیں پتا اس زیارت کے بعد میں اپنے اس مقام کو باقی رکھ سکوں یا نہیں جو ظاہر حسین کا مقام. لیکن ہاں اگر مار دیا گیا تو یہ یقین ہے میں راہ زیارت حسین میں مروں. جو زیارت حسین کے لیے جائے گا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. بڑھ بڑھ کے لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں, ہاتھ کٹوا رہے ہیں. ایک شخص کو روکا گیا کہ ہاتھ اپنا آگے بڑھاؤ, کہ نہیں رائٹ ہینڈ کٹے گا. تو ایک مرتبہ ابا ہٹاتے ہوئے کہا رائٹ ہینڈ تم پچھلی دفعہ کاٹ چکے ہو, اس دفعہ دوسرا ہاتھ باقی. اللہ کو اس عالم میں زیارت حسین کو باقی رکھا ہے. امام نقی فرماتے ہیں اس وقت میں بھی جو بھی زیارت حسین کے لیے جا رہا ہے اس کو ہماری جدہ زہرا سلام کرے. اللہ. یہاں تک کہ متوکل نے فرات کا نہر کا پانی قبر حسین کی طرف پھروا دیا کہ یہاں پانی آ جائے. بلڈوزر چلایا گیا, بلڈنگ گرائی گئی, قبر پہ اب پانی آ جائے گا, نشان مٹ جائے گا, پانی میں قبر ڈوب جائے گی. پانی آیا اور آنے کے بعد قبر حسین کا طواف کرنے لگا. اللہ عجیب ہے معجزہ خدا. ایک پیاسے کی قبر کا طواف پانی کر رہا.
کون سوچ سکتا تھا یہی آب فرات جس کے لیے حسین کے بچے شب عاشور التش کی صدائیں لگا رہے تھے، یہی آب فرات جس کے لیے عباس اپنے شان دریا پہ کٹا ہے، یہی علی اصغر کہ جس کو پانی کے سوال کے بدلے تیر سے شوبہ دیا گیا، باپ کے سینے پہ یہ منظر دیکھ رہا ہوگا کہ آب فرات طواف کر رہا، یہاں تک کہ حائر ہو گیا اور پانی قبر تک نہ گیا۔ اس دن کے بعد سے کربلا کو حائر کہا جانے لگا۔ امام نقی کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ اب اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ امام کہتے ہیں اسے کسی طرح ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک حاجب متوکل سے یہی قرآن کی آیت دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 دن تمت فی دارکم ثلاثۃ ایام، اپنے گھر میں 3 دن رہو، اس کے بعد خدا کا وعدہ آ کے رہے گا اور متوکل مر جاتا ہے۔ اب وہ متوکل کا درباری جب یہ حالت دیکھتا ہے آ کے امام کے قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ ہو گیا ہوں، آپ نے ایسی بد دعا دی کہ وہ چلا گیا۔ امام نے فرمایا کہ ہم نے بد دعا نہیں دی، اس نے ہماری ذلت اور رسوائی کی کوشش کی تھی، خدا نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ ہمیں خدا کی عطا کردہ عزت نصیب ہے، ہمیں کوئی دنیا و آخرت میں ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ امام کو زہر دیا گیا ہے، زہر اثر دکھا رہا ہے، تنگ زندان ہے، یہ وہی گھر ہے کہ جہاں آج امام کا روضہ موجود ہے۔ جب زہر اثر دکھا چکا اور اندر سے بدن کٹنے لگا، امام نے قریب بلایا چاہنے والوں کو اور کہا میرا بیٹا حسن عسکری میری نماز پڑھائے گا، اور یہ کہہ کر لا الہ الا اللہ وہ محمد رسول اللہ کہہ کر لوگوں کو وصیت کی قبر حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا، اس سے بڑی نعمت تمہارے لیے کوئی نہیں۔ اور آنکھوں کو بند کر لیا، جنازہ تیار ہوا، امام عسکری نے جنازہ پڑھایا، جنازہ شان و شوکت سے اٹھا، لیکن وہ وصیت قبر حسین کی زیارت لوگوں کو یاد رہ گئی، جس حسین کا نہ جنازہ اٹھ سکا نہ تدفین و تجہیز ہو سکی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ کیا